امریکی صدر کی ایران کے بجلی گھر اور تیل کے کنویں تباہ کرنے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے ایران سے فوری طور پر آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ ایسا نہ کیا تو ایران کے جزیرے خارق پر قبضہ کر لیں گے۔ ایرانی بجلی گھروں اور تیل کے کنووں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ پانی صاف کرنے والے مراکز کو بھی نیست و نابود کر دیں گے۔ امریکی صدر نے پاکستان کے ذریعے ہونے والے مذاکرات میں بڑی پیش رفت کی تصدیق کر دی۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ نئی ایرانی حکومت کے ساتھ مذاکرات آخری مراحل میں ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ بولی کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے پر امید ہیں۔ ایران میں امریکی فوج اتارنے کا ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ٹرمپ ایران جنگ کی لاگت عرب ممالک سے لینا چاہتے ہیں۔ ایران میں زمینی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ ایران میں خطرناک فوجی منصوبے پر غور کر رہا ہے۔ ٹرمپ فوجی آپریشن کے ذریعے ایران سے یورینیم نکالنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا ایران میں آپریشن انتہائی پیچیدہ ہوگا۔ امریکی فوجیوں کو کئی دنوں تک ایرانی سرزمین پر رہنا پڑ سکتا ہے۔ خطے میں ایک طویل اور بھیانک جنگ چھڑنے کا بھی خدشہ ہے۔ ادھر اسرائیل نے ایران میں زمینی آپریشن میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ ڈیفنس انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے اندر نہیں جائے گی۔ عالمی جریدے دی اکانومسٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی نیت پر شک ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے امریکہ اسی جنگ میں اکیلا چھوڑ کر ایران سے بڑا سمجھوتا کر رہا ہے۔ امریکی 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے ہزاروں فوجی مشرق وسطی پہنچنے لگے۔ رائٹرز کے مطابق فورٹ بریگ سے خصوصی دستے خطے میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ تعیناتی میں ہیڈ کوارٹر، لاجسٹک اور بریگیڈ جنگی ٹیم شامل ہے۔ تقریباً 2500 میرینز حالیہ دنوں میں مشرق وسطی پہنچ چکے۔ اقدام خطے میں امریکی فوجی صلاحیت بڑھانے کے لیے ہے۔ فی الحال ایران میں براہ راست زمینی کارروائی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ فوجی تعیناتی ممکنہ مستقبل کی کارروائیوں کے لیے تیاری کا حصہ ہے۔ ایران نے امریکی شرائط کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دے دیا۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ ثالثوں کے ذریعے رابطوں کی تصدیق۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایران ہر جگہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ زیادہ تر امریکی شرائط غیر حقیقت پسندانہ، غیر معقول اور حد سے زیادہ تھیں۔ صورتحال کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا ضروری ہے۔ علاقائی ممالک کا امن کے لیے کوششیں کرنا خوش آئند ہے۔ جب امریکہ سفارتکاری کی بات کرے تو سب کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ خطے کے ممالک کا جنگ کے خاتمے کے لیے فکر مند ہونا مثبت ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میں آبنائے ہرمز پر ٹول نافذ کرنے کے منصوبے کی منظوری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق منصوبہ کمیٹی میں منظور کر لیا گیا۔ منصوبے میں سمندری راستے کی سیکیورٹی اور نیویگیشن کی حفاظت شامل ہیں۔ ماحولیاتی امور اور مالیاتی نظام سے متعلق شقیں بھی شامل ہیں۔ ریاض سے ٹول سسٹم نافذ کرنے کی تجویز منظور کر لے گی۔ امریکی اور اسرائیلی جہازوں کے گزرنے پر پابندی کی شق بھی شامل ہے۔ ایران پر یک طرفہ پابندیاں لگانے والے ممالک پر پابندی کی شق بھی شامل ہے۔ جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کا کنٹرول امریکہ سنبھالے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا دائمی کنٹرول قبول نہیں۔ آبنائے ہرمز میں ٹول سسٹم نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ سمندری راستوں پر ایران کو مرزی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی عزائم کو روکنے کے لیے صدر ٹرمپ کے پاس کئی فوجی اور سفارتی آپشنز موجود ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ بولے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی مستحکم ہے۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنا امریکی ترجیحات میں شامل ہے۔ مارکیٹ میں تیل کی وافر مقدار موجود ہے۔ مزید سپلائی سے قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد۔ ایران کا اپنے نیول چیف کی شہادت پر اسرائیل سے بدلہ۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر میزائلوں کی نئی لہر چھوڑ دی۔ نئی لہر شہید نیول چیف علی رضا تنگسیری کے نام سے منسوب
ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ سینکڑوں ڈرونز اور میزائلوں سے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا، تل ابیب اور ڈیمونا میں بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے۔ جدید میزائل عماد، قیام اور خرم شہر 4 کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی شہر حیفا میں بازان آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ جنوبی اسرائیل ڈیمونا، بیر شیبا اور تل ابیب میں بھی میزائل گرے۔ بغداد میں امریکی بیس پر راکٹ حملے میں ٹرانسپورٹ طیارہ A-32B تباہ ہو گیا۔ الجزیرہ کے مطابق عراقی فضائی دفاع نے بغداد میں ڈرون مار گرایا۔ ڈرون کا ملبہ گرنے سے کئی شہری زخمی ہوئے۔ شارجہ میں ایران نے انتظامی عمارت کو نشانہ بنایا۔ حکام کے مطابق واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا نیول کمانڈر کی شہادت پر تعزیتی پیغام جاری۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ اسرائیلی فوج نے کہا تہران میں ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان، نجف آباد، کاشان اور شہریزہ پر بھی حملے۔ پاسداران انقلاب کا 2 امریکی MQ-9 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اصفہان کی فضاؤں میں دشمن کے ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے جاری۔ جواب میں حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پر راکٹ حملے۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے ٹینکوں گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت کے پانی کے ذخائر اور تنصیبات پر حملہ۔ کویتی حکام کا کہنا ہے کہ حملے کے باعث پانی کی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ ادھر ایران نے کویتی پانی کے ذخائر اور تنصیبات پر حملے کی تردید کر دی۔ کہا کہ کویت کے ڈیسیلینیشن پلانٹ پر اسرائیل نے حملہ کیا۔ حملے کا پاسداران انقلاب سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیل نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کویت کی شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈیسیلینیشن پلانٹ پر حملے کے بعد کویت میں پینے کے پانی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اپنی سرزمین تہران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، ایران کا 4 عرب ممالک سے مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کا UAE، سعودی عرب، قطر اور کویت کو خط۔ امیر سعید نے کہا کسی بھی ملک کی زمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو بین الاقوامی قانون کے تحت جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ UAE کا کہنا ہے ہم نے کبھی اپنی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دوسری جانب روس کا خلیجی ممالک کو غیر ملکی تنازعات میں شامل نہ ہونے کا مشورہ۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کسی دوسرے کی جنگ میں اپنے ملک کو گھسیٹنا ناقابل قبول ہے۔ حالیہ تنازع صرف سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا نے خطے میں مزید جنگی پھیلاؤ کو خطرناک قرار دے دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے امریکی جنگی اہداف پر مزید وضاحت مانگ لی۔ کہا کہ امریکہ اور تمام ممالک مل کر کشیدگی کو کم کریں۔ اینتھونی البانیز نے تمام فریقین سے مذاکرات کی اپیل کر دی۔ اٹلی نے بھی ایران جنگ کی مخالفت کر دی۔ اطالوی وزیر دفاع گائیڈو گریسوٹو نے کہا کہ اٹلی ایران جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ اسپین نے امریکی جنگی جہازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ اسپین کی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایران کی جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ ایران کے خلاف فضائی کارروائیوں میں حصہ لینے والے امریکی جہازوں کے لیے فضائی حدود بند کی۔ امریکہ نے اسپین میں B-52 اور B-1 بمبار طیاروں کی تعیناتی منسوخ کر دی۔ مشرق وسطیٰ جانے والے امریکی جنگی جہاز نیٹو کے رکن ممالک اسپین کی فضائی حدود کو بائی پاس کرنے پر مجبور۔ اس سے پہلے اسپین نے ایران جنگ کے لیے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے بھی انکار کیا۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور فالس فلیگ کی سازش بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق بھارت ایک اور فالس فلیگ کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارتی فورسز آپریشن میں غلطی سے بارڈر کراس کرنے والے بے گناہ پاکستانی بالخصوص کشمیریوں کو استعمال کریں گی۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق بے گناہ افراد کو بھارتی فوجی مذموم مقاصد کے لیے مختلف جیلوں سے نکال کر اکٹھا کر رہی ہے۔ ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے چند بھارتیوں کو بھی گھناؤنی سازش میں استعمال کیے جانے کی اطلاع۔ امریکہ خارق پر قبضہ کر کے ایرانی معیشت تباہ کرنا چاہتا ہے۔ سابق سینٹ کوم کمانڈر فرینک میکنزی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران پر زمینی حملے کرے گا۔ امریکی فوج کئی سال سے ایران پر زمینی حملے کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانا اور ایٹمی معاہدے کرنا امریکہ کی کامیابی ہوگی۔
ایران پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ امریکی تجزیہ کار رابرٹ پیپ کا کہنا ہے کہ ایران اب مزید رعایتیں چاہے گا۔ 3.5% افزودہ یورینیم برقرار رکھنا تہران کی ترجیح ہے۔ فردو اور نطنز پر بمباری صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا تو امریکہ کے لیے درد سر ہوگا۔ ایران میں غداری کے الزام میں 2 افراد کو سزائے موت دے دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مجرمان کا تعلق حکومت مخالف گروپ مجاہدین خلق سے تھا۔ مجرمان پر تہران میں دیسی ساختہ لانچر ڈیوائسز کے ذریعے مسلح حملوں کی سازش کا جرم ثابت ہوا۔